لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مجمع تليات، آياته كلما في مجمع تليات، آياته كلما في مجمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہا کے درمیان مشہور یہی ہے کہ نفقہ واجبہ سے مراد گھر ہے، کھانا ہے جو کھلا اور لباس ہے۔ بعض فقہا نے جو غیر مشہور ہیں انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ اطلاقات کی وجہ سے کہ نفقے بعض روایات میں ہے نفقے کے سلسلے میں ان تین کے علاوہ مثلا علاج اور مرض کی چیز جو مختصر ہے اس کو بھی بہت زیادہ سنگین خرچ ہو، یعنی بہت زیادہ مہنگا، وہ گردن پہ نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، وہ وجوہ عامہ میں سے دیے جائے۔ بس یعنی قانون یہ ہے، یعنی مرد پہ واجب نہیں بلکہ اس کو جو رقومات شرعیہ وہاں سے مدد کی جائے گی۔ مثلا اگر سیدہ ہے تو اس کو خمس سے، اور اگر غیر سید ہے زکوٰۃ۔ اب تو مشہور قائل ہے کہ نہیں، یہ واجب نہیں، ان تین کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں، وہ تو کسی نے بھی نہیں کہا ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، کیونکہ واجب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کسی کو کسی چیز کے لیے ملتزم کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ جی نعم. یہ مذکور ہے مسائل میں، رسائل عملیہ میں موجود۔ یہ ایک شخص مثلا دائم الحدث ہے، یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ حدث کس طرح کا ہو، یعنی جس طرح سے بھی حدث صادر ہو، یعنی اس کا وضو، جس کی وجہ سے اس کا وضو باطل ہو۔ جو انسان اگر دائم الحدث ہو اور اس کا اتنا وقت نہیں ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے اس حدث کے صادر ہونے کے درمیان، تو پھر ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے گا، اور وہی اگر وہ بیچ میں ٹوٹ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
دیکھیں اگر مکان اگر گھر ہے تو قیمت جو اس کی لیکن اگر گھر نہیں ہے زوج یعنی شوہر اپنے زوجہ کے ساتھ ایک گھر میں رہتا ہے اور ایک دوسرا گھر اس کے پاس بھائی، تو یہ اموال میں اعتبار کیا جائے گا، اس کی حاجت نہیں ہے اس کو، یعنی ایک گھر ہے اس کے پاس رہنے کے لیے اور ایک گھر اضافی ہے الگ سے، تو یہ اموال میں سے ہے، وہ خود تجارت پہ دیتا بس اجارت پہ اجارے پہ یعنی کرائے پہ دیتا. فقط من السكن من الأرض ما تأخذ ومن بس العمارة من قيمتها لا من پھر عينها. لیکن جو گھر ہے اس کا اس میں اس کے زمین سے کچھ نہیں لیا جائے گا، اور جو مثال کے طور کے اوپر گھر ہے اس کی قیمت سے حساب کیا جائے. یہ معنی سنخیت نہیں رکھتا، یہاں پہ معنی نہیں دے رہا ہے سنخیت، کیونکہ وہ خالق و مخلوق کے درمیان کوئی سنخیت نہیں. صانع اور مصنوع کے درمیان سنخیت ہوتی ہے، لیکن خالق و مخلوق کے درمیان سنخیت نہیں ہے، اصلاً آپس میں سنخیت نہیں ہے. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان شاء اللہ ان شاء اللہ. جی نعم. صحیح. نعم. اگر ان کی موت آ جائے جس کی خدا اگر عمر کو طولانی کرتا ہے، ان میں سے بعض وہ عمر کو کم کر دیتا ہے عمل، یعنی تو بند عالم کسی عمل کے عوض میں عمر کو بڑھا بھی سکتا ہے اور عمر کو گھٹا بھی سکتا ہے. نہیں، عمل صالح موت کو دور کر دیتا ہے، تو جو اس کا وقت معین تھا اس پر نہیں آئے گی، کچھ دن بڑھ جائے گا مثلا، یا اس کا برعکس بعض موت کو قریب کر دیتے ہیں، جیسے قطع رحم کرنا. بعض میں ہے کہ 30 سال عمر گھٹ جاتی ہے یا 30 سال عمر بڑھ جاتی ہے ایک عمل کے نتیجے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اهلا وسهلا. عليكم وعليهم السلام. أسأل الله ذلك. حملوني هذه الأمانة. في الوقت الحالي سيدنا المبجل هنالك بعض الأفراد يعملون حلقات في المدينات في الحلقات المقدسة. هؤلاء عملهم الوحيد هو تضعيف روايات أهل البيت عليهم السلام من خلال أن الحديث ضعيف أو الرواة غير صحيحين أو لا سند للحديث، وهذا ما يشكل خطورة على عقيدة بعض الشباب من خلال الروايات التي ترد عن ضعيف أهل البيت عليهم السلام. فما هو ردكم المبارك حول هذا المجال؟ والسؤال الثاني، هل إن أصحاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن أحياء لحين خروجه أو يميتهم الله ثم يخرجهم في وقت الإمام سلام الله عليه؟ نسأل الله أن يموت في أعمالهم. بالنسبة حدیث احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو محدود، انہوں نے محدود کیا ہے یا حد تعین کی الحديث اللي ينقل عن کہ جو معصوم سے نقل کیا گیا ہے. اللي ينقل الحديث
ثقة عن اگر وہ ثقة عن ثقہ اور ثقة إلى ثقہ اور الإمام ثقہ کے عليه ذریعے سے ہم السلام تک پہنچی تو اس کے هذا اندر کوئی إشكال اشکال ما نہیں. بي. أما إذا واحد بس اگر وہ مجهول مجہول ہے تو پھر إذا واحد مجهول عني وعنك تو نہیں معلوم ہے تو کس امام نے واقع فرمایا یا نہیں فرمایا یا راوی مجہول ہے تو حجت نہیں ہے. أما بالنسبة للعقائد هذا لیکن ما يؤخذ اگر بالحديث عقائد کا بالعقائد علمي يريد مسئلہ جو ہے اس میں حدیث کے ساتھ ساتھ علم کی ضرورت ہے، یعنی قناعت، جس ذریعے سے بھی علم حاصل ہو جائے. يقين يريد. القرآن الكريم يقول فاعلم أنه لا جان إله لو کہ إلا اللہ ایک ہے، قرآن کہتا ہے، تو بس اس میں علم کی ضرورت ہے. اصول عقائد العقائد جو ہیں بحاجة حاجت إلى رکھتے ہیں علم علم کی، یعنی انسان کو یقین. لا يعتمد حتى صرف على حدیث پر اعتماد أو نہیں کر سکتا، حديثين أو انسان کو 3 علم أحاديث حاصل ہونا چاہیے، بالعقائد. اطمینان حاصل ہونا چاہیے. الأحاديث المعتبرة احکام میں، الأحكام الزامی الإلزامية میں، واجب واجب اور حرام وحرام میں حدیث الأحاديث معتبر سے المعتبرة ہم يؤخذ احکام حاصل بها. والأحاديث جس اللي سندها حدیث میں معتبر سند نہیں ہے، المستحبات مستحب اور مکروہات بھی ہم اس سے لے لے سکتے ہیں، لیکن واجبات کے لیے مستحب ہمارے لیے محکم دلیل ہونی چاہیے کہ یہ حدیث الأخذ صحیح. بالأحاديث على اور أنواع. حدیث میں مختلف انواع. الإمام عليه السلام امام کاظم علیہ الصلوۃ وهو في والسلام السجن كتب إلى اپنے بعض بادشاہوں شيعته کا لا تأخذن کہ معالم کتاب ذلك من بھیجے، غير یعنی کتاب سے مراد شيعتنا. خط بھیجا، اور إذا واحد فرمایا من کہ غير غیر شیعہ سے الشيعة کچھ مت ينقل لینا. عن الإمام هذا اللي ينقل بس مو اگر ثقة لا بس يؤخذ امام یہ به. فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ثقہ نہیں ہے تو لأن اس سے هذا مت لو. أقسام أكو. بعض میں فرمایا امام نے کہ ثقہ نہیں ہے العقائد تو لا نہ لو. تو يؤخذ ان سب کی جامع یہ ہے کہ بالحديث ہم بحاجة ثقہ إلى سے لیں، قناعة بحاجة إلى علم. عادل سے لیں. بالواجبات بحاجة تو إلى واجبات صحة تو صحت الحديث. حدیث ہو، مستحبات اور مکروہات میں لا يؤخذ احادیث کا بالأحاديث ہونا کافی ہے. بحديث المروية اگر اہل عن بیت سے أهل مروی البيت ہے وفي اور كتب کتاب شیعہ میں ہے، الشيعة مو مروية عن أهل البيت في كتب پھر اگر اہل العامة بیت سے لیکن کتب عامہ تو اس فذاك کو ہم لا نہیں لیں يؤخذ گے، بها حتیٰ حتى مستحبات ہم ان سے بالمستحبات نہیں لیں گے اور مکروہات بھی ان سے نہیں لیں گے. وأما بالنسبة للإمام اور وہ جو عبد سوال الله آپ کا فرج امام زمان الشريف صلی اللہ تعالیٰ صلوات فرجہ الله شریف اس عليه سلسلے میں تھا، الأشياء اللي ما وصل إلى ہمیں نہیں، مثل ہم تک جو چیزیں نہیں پہنچی ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. يجوز. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. موفقين. حول الإرث وحول دية القتل. نعم. بخصوص الإرث، لو مات شخص وعنده زوجة وأم فقط، الأم لها الثلث نعم. والزوجة لها الربع. نعم. الباقي على من يورث. باقي التركة هل يورث على الأم أم يورث على الزوجة أم يذهب إلى الإمام؟ هذا ان موارد موارد متعددة. اس کے اندر بہت سے بتوائے اور روایات بہت زیادہ ہیں متعددة اور مختلف بھی ہیں. مختلف. الجواب مو اس کا جواب ایک واحد. نہیں ہے. هذا تراجعوا بالرسالة العملية مفصل اگر آپ المفصلة اس مذكورة. کے سلسلے میں رسالہ عملیہ کو دیکھیں گے تو اس میں تفصیل سے موجود ہے. دية القتل الخطئي العاقلة تتحمل الدية، نعم. والقتل الشبه العمدي والقتل العمدي الدية يتحملها القاتل. صحیح. نعم. السؤال هنا، هل يجوز لأحد أفراد العاقلة أن يشارك في دية القتل العمدي أم لا يجوز له؟ لا اس میں کوئی إشكال اشکال في نہیں، اس میں ذلك. کوئی حرج نہیں. مثل بل نہیں لا. دیکھیں، شوفوا حتى اگر إذا کوئی واحد شخص زيد من الناس کسی شخص مديون کوئی مقروض ہے لواحد، هذا واجب على هذا تو اس الزيد کے اوپر أن يؤدي واجب ہے اس دينه. شخص کے اوپر کہ اپنا حتى إذا عنده قرض فلوس ادا کرے. وواحد آخر يريد يؤدي عنه، إشكال ما تو جہاں سے يعني محل استقرار اگر دیت اس کی گردن پہ ہے، العاقلة عاقلہ کے اوپر ہے اگر ختم، ونفس الشخص بالعمد وشبه العمد. لیکن أما إذا واحد آخر يريد اگر کوئی يتبرع شخص شكو بما کوئی شخص جو ہے وہ معاف کرنا چاہے اس دین کو، اس قرض کو، تو اس پہ کوئی اشکال نہیں، کوئی بھی منع کر سکتا.
هاي مسألة أخرى. یہ دوسرا عنوان ہے. ثانوي يصير إذا يقوي على الجناية عنوان مثلا ثانوي. اگر یہ اپنی جنایت پر قوی ہو جائے گا دوبارہ بھی کرے گا، ایک الگ بحث. إشكال ماكو. قرار الدية على نفس اصل القاتل العمد وشبه. دیت جو ہے قاتل کے اوپر، چاہے شبہ قتل ہو چاہے عمدی ہو. واحد آخر يريد يشترك إشكال ماكو. اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر إذا سکتا لا ہے. يطلع عنوان ثانوي. نعم. إذا مات الشخص أي صلاته وصيامه أثناء مرضه يتحملها صحیح. نعم. الأكبر مات وبقي الذي يليه نہیں، لا البتہ علماء کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے. أنا بنظري مشہور یہی ہے اور میرا نظریہ بھی یہی ہے ولد الولد کہ لا يتحمل. ولد الولد جو ہے وہ یعنی پوتے کے اوپر نہیں ہے کوئی چیز. ولد يعني أب مات والولد أقدر- الأكبر موجود وبعدين أقدر- مات ولده الحفيد. مثلا ایک شخص مرے اور اس کا بیٹا زندہ ہو اور اس کے اس کے بعد وہ شخص بھی مر جائے اور اس کا بیٹا یعنی پوتا ہو تو اس کی گردن کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں عبادات میں سے. قالوا أنه مو خاص بالولد الأكبر إذا مات الولد الأكبر، الولد الآخر إذا ما كان حتى لیکن بعض النساء مثل البنت. لیکن بس هاي اگر قرض ہو تو پھر وہ صرف ولد اکبر سے تعلق نہیں رکھتا. اگر ولد اکبر نہیں تو دوسرا، نہیں تو بیٹی الگ سے لیا جائے تو الگ. مشهور بين الفقهاء لا فقط وفقط لیکن الولد الأكبر. نماز میں ولد اکبر. نعم. سلام عليكم. گوشت خوب نہیں، نه سور کا گوشت بالکل نہیں باشه. مسلمان حرام ہے، حرام جائز نہیں کھا جایز سکتے. نمیخوره. کار میکنه اگر وہاں اشکال کام نداره. کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اگه کار میکنه تو وہاں اونجا کام اشکال نداره، اما لا نه خود خودش کھا بخوره سکتا ہے نه نہ بخوره نه به تیسرے کو دیگری دے. از مسلمان‌ها دے تقدیم بھی نہیں. کنه. باشه نه در گوشت سور کے گوشت میں و در اور مشروب شراب وغیرہ میں جایز جائز نیست. نہیں ہے. اما محرمات دیگه اشکال ہاں نداره. تیسری به مسیحی کہ مثلا دوسری جو محرمات ہیں ان میں اشکال ہے، لیکن ان دو میں اشکال ہے کہ اس کو دینا بھی صحیح نہیں ہے. اس میں کام کرتا ہے کہ وہاں مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود دینا یعنی اٹھا کر یہ گوشت یا تول کر یہ گوشت اپنے سامنے والے کو دینا یہ صحیح نہیں. پول اگه اجرت برای این جهت میگیره اگر ایسے جو ہے اسی کام کے لیے مل رہے ہیں کہ یہ گوشت اٹھا کر لوگوں کو دے تو یہ اجرت بھی حرام ہو جائے گی. ہاں لیکن اگر وہ اسٹور میں کام کرتا ہے، مختلف چیزوں کے لیے کام کرتا ہے اور اس اسٹور میں مثلا گوشت بھی ہے تو خود تقدیم نہ کرے، خود نہ دے، اس کے بعد حلال ہے. چی؟ ها نه صحیح. بله ببینید زیادت عاشور عاشورا رو دو لوگوں نے نقل کردن. ظاہر. عمده. ایک شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ، یکی دوسرا ابن قولوی نے. در کامل زیارات. کامل الزیارت میں ابن قولوی حاربت کا جملہ آیا نقل کرده. کہ شیخ طوسی نے جاہدت نقل کیا ہے. نه بله فکر میکنم اون ایسے اس کا وہ جو بات کا حد کہہ رہے ہیں وہ فقها بهش میگن وہ تصحیح. تصحیف ہے، یعنی خط کی غلطی ہے. جهدت جہد انکار ہے. به معنی انکار ہے. ہاں یعنی جس نے آپ کا انکار کیا داره که در مقام یا مقام عمل در میں، مقام عمل عمل قلبی نہیں، عمل یعنی ظاہری عمل میں. خود این جمله در مقام یہ مقام عمل میں با جحود تو جہود کے ساتھ نہیں نمی‌سازه. یعنی با جہاد کے ساتھ. میسازه. وقت جهاد جہاد لغتاً به معنای ہاں اعم جہد سے، کوشش سے. مقدس شده به نسبت به جهاد مقدس تب ہے جب وہ پیغمبر اور امیر المومنین کا جہاد ہو، وإلا ہر جہد تو اگر جهاد از جهد یعنی در مقام جو زحمت مقام الزحمت ہے
وہاں پر اگر کوئی عمل انجام دے تو جوہد کے معنی میں آتا ہے. بله وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ نہیں ہے. این که میگید جای نداریم نمیدونم مسلمه آپ این استقراء ہے، آپ تو استقراء کہہ رہے ہیں کہ شده. نہیں دیکھا ہے، استقراء ہے. الان اگه اگرچہ استقراء استقراء ہو گیا شده تب شاید بھی استقراء تام تعام نہیں ہے، یعنی اس نباشه. کے علاوہ ہے ہی نہیں. من الان استحضار میں این اس جهت ذہن میں رو نہیں ہے کہ اس وقت کہیں ندارم، اور استعمال اما ہوا یا خلاص نہیں، جهاد لیکن لغتاً کوئی لغتاً مسئلہ گیری نہیں ہے. نداره. وقت اور نقل هم نقل بھی شده، حالا اگه هم فقط اگر همین ایک یک جا جگہ بھی، باشه صرف ایک جگہ ہو، وقت یک اس کا مطلب استغرابه. یعنی استراب کے ساتھ. وقتی که فقه نقل کرد شیخ مثل طوسی شیخ جیسا شخص اگر طوسی نقل کرے تو اس کا کوئی مسئلہ گیری نداره. حالا شاید هم یا دو شاید جور دو اصلا طرح سے نقل پڑھی کرد. گئی ہو یا نقل کی گئی. امام معصوم حضرت امام معصوم امام باقر علیہ باقر الصلوۃ علیه والسلام السلام قاعدتا یکی از این کسی دوتا ایک کو رو پڑھا ہے امام نے فرمودن که از جو خدای اصل عز میں وجل خداوند نقل عالم سے شده. نازل اما ہوئی. حالا کدومشه آدم بخواد به تو اگر واقع کوئی شخص برسه کوئی هر واقعے دو رو تک پہنچنا کنه، تو دونوں کو جهادت پڑھے، و جہادت و حربت. حاربت دونوں پڑھے. من میں جمع کروں یعنی دونوں کو. جمع بینهما میکنم. به نتیجه مثل جس طرح کے نقل‌های دیگه‌ای دوسرے که اقوال ہیں، بین دوسری چیزیں، فرمای شیخ طوسی با نجاشی مثلا میشه. نجاشی اضبط نجاشی یا شیخ طوسی کے در نقل میں اختلاف ہو. رجال، اما اگه تعارض شد ضبط نجاشی کا زیادہ بہتر، چون شیخ طوسی هم چونکہ شیخ طوسی بھی ضابط ہیں، امتحان رکھنے والے، اونو تو ہم دونوں کو کنار ہٹائیں گے نہیں نمیذارن. بلکہ جمع کریں گے. خلاصه مثل فقه و اوثق فقہ اور اوثق کا مسئلہ، برید فقه است، زراره اصل اوثق از برید. بریدہ در یه اور زرارہ موردی اگر ان دونوں کے تعارض نقل نقل میں این دوتا تعارض ہو شد جائے مشهور بین فقها تساقط ہو جائے گا. چون اصل وثاقت اصل وثاقت تو موجود ہے، اصل سچ بولنا تو موجود ہے. إذا شخص غير مسلم نعم وهو صابئ لا يريد الإسلام حقيقة ولكن بداعي الزواج المنقطع من امرأة مسلمة، هل هذا الزواج صحيح أم غير صحيح؟ يتلفظ الشهادتين ظاهرا، بالحقيقة لا يريد أن يسلم، ولكنه بداعي أن يتزوج هذه المرأة المسلمة زواج منقطع. اما النتیجہ دیکھیں لا شوف المنافقین منافق کیسے ہوتے ہیں؟ المنافقین مسلمانوں یحکمون کو بالمسلمین دعویٰ کرتے ہیں لیکن ولهم احکام المسلمین منافق کے لیے بالمنافقین. احکام مسلمین جاری ہو لا نہیں. لا منافق المنافق کافر ہے کافر جو ظاہر اظہر اسلام کرتا، الاسلام ولیکن لیکن مسلمانوں کے زبان بھی چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے. اذا علم اگر علم ہو کہ صرف زبانی ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر احکام جاری نہیں ہوں گے. امام علیہ السلام قال هل لا شققت قلوبهم. امام نے لا شک لا اذا اظہار اگر اظہار اسلام ہو تو کافی ہے کافی عمل میں. ہاں علم ہو کہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا غلط. علم و یقین کان بانه مجرد یعنی اگر علم ہو کہ صرف لقلقہ زبانی ہے کہیں سے اسلام نہیں ہے تو پھر اس کے عقل يكون الزواج قد يكون شيء آخر هذا لیکن لیکن اگر اس نے زبان سے کلمے کو جاری کر دیا ہے تو پھر ہمارا دل کو شگاف کرنا ضروری نہیں ہے، ہم عمل کریں گے اس کو مسلمان کیسے. لیکن صرف ایک اگر علم ہو جائے تو ایک الگ بحث ہے، کیونکہ اصل اعتبار جو ہے وہ ظاہر کے اوپر ہے. صحیح نہیں، يتم الصلاة اصلا ضروری ہے. سفر میں السفر یعنی الخروج من سفر کا مطلب ہے شہر سے نکلنا، چاہے چھوٹا شہر ہو چاہے بڑا شہر. میں علیہ السلام تھے بڑے بڑے شہر. سامرا بہت بڑا تھا امام ہادی کے زمانے، امام عسکری کے زمانے. جو لوگ
سامراء كانت 8 فرسخ کا شہر، يعني قريب 50 تقریباً 50 کلومیٹر کا شہر تھا. ولم ينقل اور عن امام علیہ الأئمة السلام سے عليهم نقلی السلام تو کہ أنه آپ في سامرہ میں سامراء مثلا إذا کہ اگر اس من مکان مكان اس راح جگہ سے دوسری جگہ مكان گیا تو نماز قصر کرے. يقصر نہیں، في الصلاة أو سفر کا لا مطلب ہے يقصر. شہر ترک کرنا. وإذا ضربتم اذا في ضربتم الأرض فی الأرض الارض مو یعنی جاء حتى لو اپنے بالمدينة. شہر سے نکلا، ضربتم سفر في کیا. الأرض هذه الجملة جو متبادر یہ ہے اس کلمے سے يعني شہر الخروج سے عن نکلنا. المدينة. فثمان 2 فراسخ فرسخ یا 3 فرسخ عند پر. الخروج عن المدينة تو يحسب. یہ فرسخ جو ہے یہ أما إذا مدينة شہر سے كبيرة نکلنے کے بعد شروع البصرة کیا جائے گا گننا. في التاريخ بصرے کی أكو تاریخ میں كانت کہ أكبر من بصرہ سامراء، سامرہ سے بھی بڑا تھا، كبيرة جدا. بہت بڑا تھا. واسط اور باسط بھی اسی طرح بہت بڑا شہر. في التاريخ مدري 10,000 أو 8,000 سكة كانت. تقریباً 80 الكوفة صاحب الجوال يقول ہزار 5 فراسخ، گھر تھے وہاں. يعني 5 فراسخ، 5 يعني قريب 30 تقریباً كيلومتر. بلاد كبيرة زمن الأئمة تقریباً كانت. 60 کلومیٹر کے علاقہ میں والأئمة پھیلا لم ہوا تھا، لیکن يفرقوا. تھے یعنی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بڑے گھر تھے. السفر سفر سے مراد نہیں کہ آدمی شہر میں چلنے کو سفر نہیں کہتے. يعني 8 فراسخ خارج سفر یعنی شہر سے باہر نکلنا. فرق ماكو بين کبھی الكبيرة والصغيرة. بڑا شہر اور چھوٹے شہر سے مراد نہیں ہے. اگر اس کو لوگ سفر کہیں، شہر سے باہر فرق نکلنا بين سفر. الكبيرة والصغيرة ماكو. إذا واحد من هالصوب من المدينة راح ذاك الصوب من المدينة وكان مدينة طويلة 8 مثال کے طور پہ فراسخ شخص لا يقصر ولا اگر ایک شہر سے کے حصے سے نکل کے شہر کے دوسرے حصے میں گیا، سفر. ولو مثال کے طور پہ 8 فرسخ کا سفر کر رہا ہے، لیکن لا روزہ رکھے گا اور فراسخ من يحدد نماز پوری پڑھے گا. شہر سے نکلنے پر سفر حساب ہے. السلام عليكم ورحمة الله. اس طرح شلون؟ اي لا، اما تجميل العورة شوفوا ما يجوز لأن يستلزم دیکھیں النظر. شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے. اس کو يعني مروية اس کو جائز نہیں ہے. اما غير ہاں العورة باقی بالنسبة شرمگاہ کے علاوہ للمماثل باقی يعني بدن کو مرض کے لحاظ سے دیکھنا کوئی حرج نہیں، اس میں اشکال ما نہیں ہے. يخالف. جائز نہیں ہے. ما يجوز مثل بقية جس الأحكام. طرح تیسری چیزیں جائز نہیں ہے ویسے یہ بھی جائز ہے. نعم. سيدنا الكريم هناك بعض الشباب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، فسؤالهم ما هو الحد الادنى او المسموح لهم بمعرفه الامام عليه السلام من باب انهم لا يقرؤون ولا يكتبون ولا بامكانهم قراءه بعض الكتب او مراجعه بعض المصادر والمواقع، ما هو الحد المسموح لهم بمعرفه الامام وحق الامام عليه السلام؟ النتيجة نتیجہ معرفت ہے، مو طريقها ایک الوحيد. طریقے سے معرفت نہیں ہے کسی ایک کتاب سے یا کتاب سے. لا السمع اس کے لیے ضروری کہ انسان يجب مسلسل عليه صحیح کرے، کوشش أن کرے، يسأل سوال کرے، من ان هذا سے الباب پوچھے، وعلى دوسروں سے پوچھے، الآخرين يجب یہاں أن تک کہ علم يعلموا. حاصل ہو. لأن تبليغ قائد هذا واجب على تمام الجميع کے اوپر وجوب تقلید كفاية. تعلیم ويجب على عقائد الجميع واجب ہے، تعلم سب پر العقائد واجب، وجوب کفائی ہے، واجب کفائی ہے. لیکن اگر لمن يقرأ سب ويكتب تک نہیں پہنچائے تو بہت واجب ممکن ہے کہ عليه عینی بھی ہو يتعلم جائے. والآخرين يجب عليهم أن يعلموه. ایک شخص حاصل کرے اور دوسروں واجب تک پہنچائے. عليه عينا والناس الآخرين شخص کے تجب لیے کبھی کبھی عليهم ممکن ہے كفاية. واجب عینی اور دوسروں کے لیے واجب کفائی ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحيا. چون متن زیاد جز با 32 نسخه خطی مقابله کرد. همچنین دعای بعد از اون و تمام اختلاف نسخه ها رو توضیح داد. سلامت باشید.
فالله أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مجمع تليات، آياته كلما في مجمع تليات. الله يسلمكم ان شاء الله ان شاء الله. سيدنا عارف تصلي بك ولا تسلم عليكم. عليكم السلام وايد. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير الجزاء. أطال الله في عمرك إن شاء الله. السلام عليكم.